معزز حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مجادلہ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے علم کے تعلق سے بات کہی ہے۔ مسجد کے تعلق سے آپ نے باتیں سنی اور بڑی اچھی باتیں سنی۔ میرا بھی ارادہ تھا کہ میں مسجد کے تعلق سے چند باتیں کروں گا، لیکن الحمدللہ کئی لوگوں نے اس کے تعلق سے بیان کیا ہے، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا الگ رخ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہی مساجد میں جن کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہم جلسے کرتے ہیں، جن کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہم پروگرام کرتے ہیں، اتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں، یہ پنڈال سجاتے ہیں، لائٹ والوں کو بلاتے ہیں، مائک والے کو بلاتے ہیں، کیمرہ مین کو بلاتے ہیں، اور باہر سے خطبہ کرام کو بلاتے ہیں، تو ان مساجد کی تعمیر اور ترقی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ ان مساجد میں جہاں ہم نماز ادا کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ تراویح کی نماز رمضان میں پڑھیں، اکٹھا ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، ہماری مسجد جتنی اچھی ہوگی، جتنی خوبصورت ہوگی، ہمیں اسی طرح دلچسپی پیدا ہوگی، اسی طرح ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے، عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ اسی لیے ہمیں، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا جا رہا تھا، کہ اپنے گھروں کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ، اپنے گھروں کو زینت دینے کے ساتھ ساتھ، اپنے گھروں میں مزین اور منقش چیزوں کو لگانے کے ساتھ ساتھ مسجد کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے۔ وہاں پر منقش نہیں ہونا چاہیے، وہ خوبصورتیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن مسجد میں زمانے کے اعتبار سے اچھے انتظامات ہونے چاہیے، بہتر قالین کا انتظام ہونا چاہیے، ٹائلز کا انتظام ہونا چاہیے، سنگ مرمر کا انتظام ہونا چاہیے، تاکہ مسجد میں پہنچنے کے بعد ہمیں لگے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ ہم اپنے مکان کو، اپنے گھر کو جتنا بھی خوبصورت بنا لیں، جتنا بھی اچھا بنا لیں، اس کے خوبصورت اور اچھا بنانے سے اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی مقام نہیں ملے گا اور کوئی فضیلت نہیں ملے گی اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، اگر ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں، اگر ہمارے نامہ اعمال میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں ہیں، اگر ہمارے نامہ اعمال میں جنت میں لے جانے والے اعمال نہیں ہیں، اگر ہماری نیکیوں کے خزانے میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے اعمال نہیں ہیں، اگر ہمارے نامہ اعمال میں جنت جیسے عظیم نعمت کو حاصل کرنے والے اعمال نہیں ہیں، تو ہمارا گھر جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو جائے، جتنا ہی منقش کیوں نہ ہو جائے، جتنا ہی بارونق کیوں نہ ہو جائے، ہمارے گھر میں ہر طرح کی سہولیات ہوں، اے سی لگے ہوئے ہوں، فریج ہو، اور آرام و آسائش کے جتنے بھی سامان ہو سکتے ہیں ہمارے گھر میں موجود ہو، لیکن اگر ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کمی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے اگر نیکیوں میں کمی آ گئی، تو ایسی صورت اللہ رب العالمین کے ہاں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں ہم سرخرو نہیں ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں ہم لوگوں کے نزدیک معزز ہو سکتے ہیں، دنیا میں لوگ ہمارا گھر آ کر کے دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں ہمارے رشتہ دار چاہ سکتے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، بھائی ہے، چچا ہے، خالو ہے، ماموں ہے، وغیرہ وغیرہ جو رشتہ دار ہیں، وہ یہ کوشش کر سکتے ہیں، ہماری بہنیں آ سکتی ہیں، ہماری خالائیں آ سکتی ہیں، اور ہماری مامیاں آ سکتی ہیں، اور ہمارے دوسرے رشتہ دار سارے کے سارے ہمارے خوبصورت مکان کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے پاس ہمارے نیک اعمال نہ ہوں۔ لیکن مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور اسی مسجد کو اللہ رب العالمین، میں حدیث بتلانے سے پہلے بتلانا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے مسجد کو گھر بتلایا، بیت اللہ رب العالمین کا گھر ہے،
جس طرح ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے مسجد کو بیت اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کا گھر کہا ہے۔ بتائیے کتنے اللہ رب العالمین نے ان مساجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ اسی طرح آپ نے حج کی موقع سے حج کی آیت پڑھی ہوگی، آپ نے سنا ہوگا، تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جس نے بھی کیا کہ بیت اللہ کا حج کیا، فمن حج بیت اللہ، جس نے اللہ رب العالمین کے بیت اللہ کا گھر کا، اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کیا۔ اسی طرح جیسے کہ ابھی آیتیں پڑھی گئی، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں ہیں، اس کے آگے گھر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے ان اول بیت وضع للناس، یہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے آگے کیا کہا، گھر کا لفظ استعمال کیا۔ کئی آیتیں ایسی موجود ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے مسجد کو گھر کہا ہے۔ تو میں کیا بتلانا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے گھر کو جتنا بھی مزین اور خوبصورت کر لیں، اس میں ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا آخرت میں نہیں ہے اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے گھر کو مزین کیا، اس کی دیواروں میں اپنے پیسے لگائے، اینٹ لگائی، سیمنٹ لگائے، اور اسی طرح اس کا فرش بنایا، تو اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیت فی الجنہ، کہ جو بھی اللہ رب العالمین کے لیے دنیا میں گھر بناتا ہے، اللہ رب العالمین کا مسجد بناتا ہے، سجدہ کرنے کی جگہ بناتا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ بناتا ہے، اور اس میں گھر بناتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہمارے گھر جتنے میں مزین ہو جائے، جس گھر کی ہمیں رات و دن فکر ہوتی ہے اور فکر ہونی چاہیے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کچے مکان میں زندگی گزاری ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یوں ہی اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو ہمارے بچوں کے گھر اچھے ہونے چاہیے، پکے ہونے چاہیے، ٹائلز والے ہونے چاہیے، اور اسی طرح میچ کر کے ہم کلر بھی لگواتے ہیں۔ جس طرح ہماری الماری ہوتی ہے، اسی طرح ہم اپنے گھر کے رنگ کا چوائس کرتے ہیں کہ اسی طرح رنگ ہونا چاہیے، بیڈ جیسا ہے ہماری دیوار بھی ایسی ہونی چاہیے، اسی طرح ہمارا پنکھا بھی ہونا چاہیے، اسی کلر کے ہماری فریج ہونی چاہیے، اسی کلر کا ہمارا اور بھی جو سامان ہے اسی کلر کا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ ہم جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو ایسی صورت میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، دل کو سکون ملے، کوئی ہمارے گھر میں مہمان آئے تو اسے لگے کہ مجھے آج ایک اچھے گھر میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، آج اچھے گھر میں بیٹھ کر، اچھی قالین میں بیٹھ کر ہمیں کھانا کھانے کا موقع مل رہا ہے، بڑا میں خوش نصیب ہوں کہ اس گھر میں آیا ہوں کہ گدے اور صوفے میں بیٹھ رہا ہوں اور اچھے پلنگ میں بیٹھ رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ میں اپنا گھر اس طرح بنا نہیں سکتا، یقیناً ہم اس گھر کو بنا رہے ہیں، مزین کر رہے ہیں، خوبصورت بنا رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی رہائش کے لیے۔ آپ کو منع نہیں کیا گیا ہے، اسلام نے آپ کو نہیں روکا ہے، کوئی عالم آپ کو خوبصورت گھر بنانے سے نہیں روکتا ہے، لیکن کیا ہمارے گھر مزین ہو جائیں، ہمارے گھر خوبصورت ہو جائے، ہماری نگاہوں کے لیے وہ گھر ٹھنڈک بن جائے، اور ہماری مسجد میں کوئی داخل ہو تو کہیں پانی کا انتظام نہیں، پیشاب خانے کا انتظام نہیں، ٹائلز نہیں، چٹائی گندی پڑی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ، کیا ہم چاہیں گے کہ اللہ رب العالمین کا وہ گھر ہو؟ جس گھر کو بنانے کے لیے اور جس گھر کی طرف اگر ہم توجہ دیتے ہیں، جس کو بناتے ہیں اس کی طرف اگر ہم توجہ دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں جنت مل رہی ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں جنت میں ہمیں گھر مل رہا ہے اگر ہم مسجد میں حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت، اور صرف بنانے میں ہی نہیں، ہم بنائیں گے تو اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا، نیکیاں ملتی رہیں گی، اللہ رب العالمین ہمیں ثواب سے نوازتا ہی رہے گا۔ جب تک لوگ اس میں سجدہ کریں گے، جب تک لوگ مسجد میں جائیں گے، تب تک آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ آگے بڑھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں دن و رات کتنے مرتبہ نہ چلے جائیں، کسی کے گھر میں کتنی مرتبہ کیوں نہ چلے جائیں، آپ کسی خوبصورت گھر کو دیکھ کر آپ دن بھر اس میں کیوں نہ چکر لگائیں، آپ کے کسی رشتہ دار کے یہاں، آپ کے کسی رشتہ دار کے گھر میں ہر طرح کے انتظامات ہیں، سہولیات ہیں، فراہم ہیں، اور آپ وہاں جا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں،
اور اس گھر کو دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں کہ چلو میرا فلاں رشتہ دار کے پاس اس طرح مکان ہے، وہاں گھوم آتے ہیں، دیکھ لیتے کیسا اس نے سجایا ہے، بنایا ہے، نقش و نگار کیا ہے، زینت دی ہے، کتنے اچھے پردے لگائے ہیں، ایسا المیرہ بنوایا ہے کہ جو ہمارے علاقے میں ملتا نہیں ہے، باہر سے سامان لا کر کلیکشن کر کے اس نے بہترین انداز سے اپنے مکان اور اپنے گھر کو سجایا۔ اس گھر میں ہم جتنا بھی جائیں، اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں اس کا کوئی مقام اور بدلہ ملنے والا نہیں ہے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ملنے والی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر آپ کے گاؤں میں مسجد ہے، چاہے وہ ٹاٹ کی بنی ہوئی مسجد ہو، کچھی دیواریں کیوں نہ ہوئی ہوں، یا کیسی بھی مسجد کیوں نہ ہو، اگر آپ اس مسجد کی طرف جاتے ہیں، کلما غدا الی المسجد او راحا، کہ صبح ہو یا شام ہو، اگر کوئی مسجد کے لیے جاتا ہے تو جب آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے بطور میزبان پیش آتا ہے، اللہ رب اللہ لہ نزلا، کہ مہمان کے طور پر اللہ رب العالمین سے اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مکان، یہ مسجدیں ہیں جس کی طرف آپ توجہ دیتے جاتے، جب آپ جائیں گے تب اللہ رب العالمین آپ کے لیے میزبان بنا ہوا ہے، گھر میں، جنت میں گھر بنا رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جس مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہم ہیں، اسی طرح کے مساجد میں اگر آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور جتنے قدم آپ کے چل رہے ہیں، جتنے پاؤں کے قدم آپ بڑھا رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے قدموں کے بدلے، ایک قدم کے بدلے نیکیاں بڑھاتا ہے، اور دوسرے قدم کے بدلے آپ کے گناہ کو مٹاتا ہے۔ ایک قدم سے ہمارے گناہ مٹ رہے ہیں اور دوسرے قدم سے ہماری نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ اگر گناہ زیادہ ہے تو گناہ مٹتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ مسجدیں جس کی طرف آج ہماری رغبت نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، ہم نمازوں کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو یہ نیکیاں اور یہ ثواب اور یہ فضیلتیں، یہ مکان کہاں سے ہمیں ملنے والے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجد کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں، اس کے مقام کو سمجھیں، اس کے مرتبے کو سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آپ توجہ دیں، علماء کرام جو بیانات کرتے ہیں ان کی طرف آپ توجہ دیں۔ ابھی جیسا کہ میں نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے بتلایا کہ ہمارے شیخ محترم ناظم اجلاس فضیلت الشیخ مصطفیٰ کمال رحمانی صاحب کتنی